السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عاطف علی ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عاطف محمود۔ دوستو ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ذاکر صاحب کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک ہندو لڑکی کا کیسے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اور اس کو کیسے مطمئن کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ذاکر صاحب سے اس لڑکی نے کیا سوال کیا ہے، تو پھر ہم اس بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں سوال کی جانب، تو سب سے پہلے ہم سوال سنتے ہیں۔ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بری طرح سے، تو کہا جاتا ہے کہ اسے اس کا کرموں کا پھل ملا ہے، لیکن اگر کوئی 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا پھل ملا؟ کیونکہ وہ ابھی اس پرتھوی پر آیا ہے، تو پھر کیسے اس کو کرموں کا پھل ملا ہے؟ اس بہن نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا کہ ایک آدمی یا ایک انسان جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے یا اس کی ناگہانی موت ہو جاتی ہے، اچانک وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کے کرموں کی، اس کے کاموں کی سزا ہے۔ تو کیا ایک انسان جو ابھی 2 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کا کیا قصور تھا، جو اس کے کون سے کرم تھے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے؟ تو اس بارے میں ذاکر صاحب کا جواب سنتے ہیں کہ وہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف اور سنتے ہیں کیا جواب دیا ہے ذاکر صاحب نے۔ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے، اگر ایک 2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا، واقعی بہت اہم سوال ہے۔ اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوگی۔ وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں، اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ، ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، بالکل سیم ایز اٹ از۔ قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ۔ لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے، لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا، ایشور، بھگوان، اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی، اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا۔ سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے، وید میں لکھا ہے پنرجنم، میں اس کو مانتا ہوں۔ دوسری کتاب آپ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے سمسکارا۔ سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، برتھ اینڈ ریبرتھ۔ سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، تو پھر ایک نئی فلسفی، ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں، اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے، اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا، برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا۔ سب سے اچھا روپ ہے انسان کا، اور انسان بنیں گے 7 بار، برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ بکری، اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان۔ اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے، اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کی ہے، یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے۔ یہ ذاکر صاحب نے ان کی کتاب سنسکارا سے ایک ڈیفائن کی ہے کہ ان کے پہلے ایک کتاب میں صرف ایک برتھ کا ذکر تھا کہ ایک ہی انسان دوبارہ اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا اگلا جنم شروع ہوتا ہے۔ لیکن ان کے دوسری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک انسان فار ایگزامپل کہ وہ ایک اچھے اعمال کرتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے، ناگہانی موت ہو جاتی ہے اس کی، اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اگلے جنم میں بھی وہ ایک انسان ہی پیدا ہوگا، لیکن اگر اس کے اعمال برے ہوں تو وہ کسی اور شکل میں، بکری، بھیڑ، کسی بھی جانور کی شکل میں وہ وجود پائے گا۔ اور وہی اگر انہوں نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ اگر 2 سال کا بچہ یا 2 مہینے کا یا 2 دن کا بچہ اگر فوت ہو جاتا ہے، جو نابالغ بچہ ہوتا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پچھلا جو کرم ہے اس کے گناہوں کی سزا ہے، پچھلے کرم کی سزا اس کو ملی ہے کہ وہ اس طرح فوت ہو گیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا، اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم۔ پنرجنم میں بھی مانتا ہوں، پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ، جنم مطلب زندگی، میں بھی مانتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے۔ بے شک لکھا ہے۔ لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی، موت زندگی، پنرجنم نیکسٹ زندگی، میں مانتا ہوں اس میں۔
कुरान में भी लिखा है, लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते फिर मरेंगे फिर आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए, लेकिन इसका जवाब कुरान में है। क्या 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। तो एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को ये बीमार बनाया। इंसान के लिए किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा है, क्या अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए। 2.5% अपने निसाब से ज्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को 0 देने का। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, बेशक वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो 0 मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। बेशक इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछता ज्यादा हुई, साहबा थे अल्लाह के रसूल के गरीब थे, फिर भी उनकी पूछता ज्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने? आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। बेशक कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। बेशक ज्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। बेशक आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर। दुनियावी लिहाज से और बहुत अच्छी एमबीबीएस सफलता एग्जाम थी पास आपके करना साथ। बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन, क्या वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र गया? कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे
اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ دو ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, ریوارڈ, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, بالکل اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے, اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا, ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے, آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں, پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے, اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. ماشاءاللہ جی, بہت اچھے طریقے سے ذاکر صاحب نے بریف کیا ہے. ہندوازم کا جو نظریہ تھا وہ میں نے پہلے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بریف کر دیا. اس میں ذاکر صاحب نے مسلمانوں کا جو اسلام کا جو نظریہ وہ پیش کیا کہ یہ جو امتحان ہے یہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی امیر ہے تو اس کے لیے پیسہ امتحان ہے, اسے کیونکہ اسے زکوٰۃ دینی ہے. کوئی غریب ہے تو اس کے لیے اس کی غریبی امتحان ہے. لیکن غریب کے لیے جو ہے امتحان ہے وہ تھوڑا نرم ہے, کیونکہ غریب کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے. کیونکہ امیر کے پاس پیسہ ہوتا ہے, پیسے کے ساتھ ساتھ اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے, پیسے کے ساتھ ساتھ اور برائیاں انسان میں آ جاتی ہیں. اس لیے امیر کی بنسبت غریب کا جو امتحان ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ساتھ انہوں نے اس کے بارے میں بھی بریف کیا کہ اگر ایک آدمی 40 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, جس طرح ہندو لڑکی نے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی 40 سال کی عمر میں مر جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ میں اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے, کوئی ینگ آدمی, تو اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کے کرموں کی سزا ہے. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اس کے کرموں کی سزا نہیں, اس کا ٹائم پیریڈ ہی اتنا تھا, اس کا ٹیسٹ کا پیریڈ ہی اتنا تھا کہ اس نے اتنے ہی 20 سال 30 سال 40 سال ہی زندہ رہنا تھا. تو اس کا وہاں پہ پیریڈ ختم ہو گیا, اب امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا. اب وہ اسی طرح ابھی انہوں نے اس کا بیان کیا کہ 2 سال کا بچہ اگر وہ مر جاتا ہے, جس طرح ہندوازم میں کہا گیا ہے کہ اس کے پچھلے جنم کا جو وبال تھا اس کے اوپر, لیکن اسلام میں یہ ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہے. ماں باپ ان سے 2 سال کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسلام کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں, اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس بچے کا تو ٹائم پیریڈ, وہ تو معصوم تھا, اس کا تو ٹائم پیریڈ 2 سال کا تھا ٹیسٹ کا, وہ تو سیدھا جائے گا جنت میں کیونکہ وہ تو تھا ہی معصوم. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے والدین کے لیے. تو بہت اچھے طریقے سے ذاکر صاحب نے بریف کیا. تو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرو اور آگے شیئر کریں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.